دیکھیں کچھ سوالات ہیں آپ لوگوں کے، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ کے ذہن میں کچھ سوالات پیدا ہوئے جن کو ذکر کیا ہے، لیکن ان سوالات کے سلسلے میں ایک اسلامی اصول میں آپ کو بتا دوں۔ ایک شخص جس سے سوال کیا جائے اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو ان مسائل کا ان کو علم ہو جو سوال کیے گئے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو اس کا معقول جواب دے، اور اگر علم نہیں ہے تو اس جذبے میں کہ مجھے علامہ لوگ نہیں کہیں گے، اس کا جواب ہر حال میں دے دے غلط۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے 40 مسائل پوچھے گئے۔ ظاہر ہے نصوص قرآن و حدیث جس کے ہیں ان میں کوئی کیا پوچھے گا، وہ تو موجود ہے قرآن حدیث میں، لیکن اجتہادی مسائل میں 40 مسائل پوچھے گئے۔ 36 کے جواب میں انہوں نے کہہ دیا لا ادری، مجھے علم نہیں، اور 4 کا جواب دے دیا۔ جب وفات کا وقت آیا تو روتے تھے سسکتے تھے، اور لوگوں نے پوچھا کیوں روتے ہیں، آپ نے تو مدینہ بھی نہیں چھوڑا، زندگی بھر حدیث کی اور قرآن کی خدمت کی۔ کہا وہ جو 40 مسائل پوچھے گئے تھے، 36 کے بارے میں نے لا ادری کہہ دیا تھا، وہ تو اچھا تھا، اللہ کے ہاں اس کی گرفت نہیں ہوگی، لیکن 4 کا جو جواب دیا ہے مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ کے ہاں گرفت نہ ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بغداد گئے، ان سے 100 مسائل پوچھے گئے، ہر ایک کے جواب میں وہ کہتے رہے لا ادری لا ادری لا ادری، اور پھر اس کے بعد انہوں نے تحقیق کی۔ تو مقصد یہ ہے کہ جو سوالات آپ کر رہے ہیں اگر مجھے اس کا علم ہوگا تو آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح جواب کی توفیق عطا فرمائے، اور علم نہیں ہوگا تو میں معذرت کر دوں گا، اس لیے کہ لا ادری یعنی مجھے علم نہیں، یہ بھی علم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے 4 ساتھیوں نے اس تعلق سے یہ سوال کیا ہے کہ کیا اسلام ہندوستان کے اندر صوفیہ کے ذریعے سے پہنچا، بالخصوص اس میں نام ذکر کیا گیا ہے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو آپ اس پر روشنی ڈالیں۔ اور یہ چاروں سوال ایک ہی معنی کے ہیں۔ ایک ہی معنی کے۔ کسی چیز کے ثابت کرنے کے لیے تاریخ کی سچی شہادتیں، سچی گواہیاں چاہیے، اور اس کے لیے پورا پروف چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی چیز پروف کے بغیر کسی دور میں قبول نہیں کی جا سکتی، کبھی بھی نہیں۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے تفصیل سے یہ بات بتائی ہے کہ اسلام کا تسلسل کن کن مراحل سے گزرا، اور ایک مرحلہ میں نے بتایا تھا جو ماوراء النہر یعنی بخارا وغیرہ کے راستے سے آیا، اس میں کچھ صوفیہ کا دخل تھا۔ ان سارے لوگوں کی تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ بدقسمتی سے ان میں سے کوئی صحیح یا حسن ثابت ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ عموماً موضوع اور ضعیف ہیں، جیسے ابھی میں نے شیخ نظام الدین اولیاء کا قول نقل کیا تھا۔ اسلام جو پھیلا، جب اسلام کوئی ہوگا تب تو پھیلے گا۔ ان صوفیہ کے پاس اسلام کی صحیح شکل نہیں تھی، بلکہ شکل یہ تھی کہ ہندوستانی جوگ جو ہندو اور بدھسٹوں میں اور ہندوؤں کے خاص طور پر سناتن دھرمیوں میں، ہندوؤں میں 4 طبقے ہیں۔ ایک طبقہ تو سناتن دھرمیوں کا ہے جو مکمل طور پر بت پرست ہے، ایک طبقہ آریہ ورتیوں میں ہے جو بت پرست تو ہیں لیکن ان کے اندر تھوڑا سا عقلی تقاضے بھی ہیں، اور ایک طبقہ آپ جانتے ہیں سکھوں کا ہے۔ وہ سکھ اس اعتبار سے ہندو ہیں کہ وہ بھی اپنے مردوں کو دفن نہیں کرتے ہیں، ان کے یہاں بھی 10 گرو ہیں۔ اور چوتھا طبقہ جینیوں کا ہے، جو لوگ کوئی بھی یہاں تک کہ ناک پر کپڑا باندھ لیتے ہیں تاکہ کوئی کیڑا آ کر کے، جراثیم آ کر کے مر نہ جائے، مگر کہیں مظلوموں کو قتل کرنے کا معاملہ ہوتا ہے تو نہیں کوئی گناہ ہوتا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ تو یہ 4 طبقے پورے طور پر جن تعلیمات سے بدھسٹوں کا طبقہ، جینیوں کا، سناتن دھرمیوں کا، آریہ ورتیوں کا، سکھوں کا، 10 گروؤں کی بانی اگر آپ نکال کر کے معاف فرمائیں ہمارے صوفیہ کے اقوال اور ان کے خیالات سے مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کتنا ایک دوسرے کے قریب ہو گئے۔ اور آپ کو شاید معلوم نہ ہو، گرو نانک جن کا نام عبد المجید تھا، وہ اپنے دور میں سب سے زیادہ جن لوگوں سے متاثر تھے ان میں ایک عقیدہ تھا وحدت الوجود کا۔ تو اس دور میں جو حضرات صوفیہ جن سے وہ پڑھتے تھے انہوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں، سارے دین ایک ہے، اور تم ہندو رہو، سکھ رہو، مسلمان رہو، ہر حال میں مکتی تمہاری ہوگی اگر تم خلق خدا سے محبت کرتے ہو۔
تو صوفیہ نے اپنے دور میں جن لوگوں کو مرید بنایا، یقیناً ان کی مریدی کی وجہ سے وہ لوگ ان کے حلقے ارادت میں داخل ہوئے، اور بعد میں ان میں سے جن لوگوں کو موقع ملا قرآن و حدیث کے مطالعے کا وہ سنبھل گئے، لیکن جن لوگوں کو موقع نہیں ملا وہ اسی طرح شرک پر اور وحدت الوجود پر رہے۔ لیکن ان صوفیہ کی درگاہوں میں، ان صوفیہ کے شاگردی میں، ان صوفیہ کے حلقوں میں کوئی آدمی سچا موحد اور متبع سنت مسلمان نہیں ہو سکا۔ مثلا ایک بڑی درگاہ ہے بہار میں، بہار کے لوگ ہوں گے، پھلواری جس کو پھلواری شریف کہتے ہیں، اجمیر جس کو اجمیر شریف کہتے ہیں، اور دیواں جس کو دیواں شریف کہتے ہیں۔ شاید آپ کو معلوم نہ ہو، دیواں میں رنڈیوں نے کچھ سال پہلے دعویٰ کر دیا تھا کہ ہمیں یہاں کے سجادہ نشین محمود صاحب نے رقص سے روک دیا ہے، ڈانس سے، اور ہماری روزی کا یہی ذریعہ ہے۔ تو سیکولر گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ نہ روکا جائے، ان کو حریت دی جائے۔ تو میں علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عجیب واقعہ ہے، مولانا آزاد سے انہوں نے بتایا کہ وہ گئے تھے نظام الدین اولیاء کی درگاہ میں، تو نظام الدین شیخ حسن نظامی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ادیب تھے، اور وہ ناچ جائز قرار دیتے تھے، رنڈیاں بھی آتی تھیں۔ تو علامہ شبلی نعمانی ادیب تھے، باذوق تھے، غزل بھی لکھتے تھے، تو ان کے اہتمام میں اکرام کے لیے انہوں نے ایک مجلس منعقد کی ڈانس کی اور میوزک کی۔ اب وہ اتفاق سے کہیں فوٹو میں یا کسی میں جو ڈانسر تھی رنڈی وہ جانتی تھی، اور وہ منسوب تھی اہل سنت والجماعت کی طرف، یعنی شیعہ نہیں تھی۔ تو جب وہ آئی تو کہا واہ علامہ شبلی، کیا آپ نے الفاروق لکھی، کمال کر دیا۔ تو علامہ شبلی کہتے ہیں مولانا آزاد سے کہ میری آرزو ہوئی اس وقت کہ کاش یہ زمین پھٹ جاتی اور میں اسی میں دفن ہو جاتا۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ ماحول جس میں اس انداز کی چیزیں ہوں، اغانی، میوزک، جہاں حدیث نہ ہو، جہاں قرآن نہ ہو، جہاں سیرت سلف نہ ہو، اور جہاں پورے طور پر گرو نانک سے سارے لوگوں کی تقدیس ہو، اور جہاں یہ تصور ہو سارے ادیان ایک ہیں، وہاں اسلام نہیں پھیل سکتا ہے۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال ہے، بس السلام علیکم نہ پڑھیے تو کر چکے ہیں، سوال پڑھیے۔ ایک طویل مدت تک آپ کا تعلق جماعت اسلامی کے ساتھ رہا ہے، جی، مہربانی کر کے جماعت اسلامی کی دینی حقیقت پر روشنی ڈالیں۔ میرا تعلق جماعت اسلامی سے کبھی ایک سیکنڈ کے لیے نہیں رہا۔ جماعت اسلامی میں سب سے زیادہ نمایاں شخصیت اس کے بانی مولانا ابوالعلا مودودی کی تھی، دوسری شخصیت مولانا امین حسن اصلاحی کی تھی، تیسری شخصیت مولانا عبدالغفار حسن کی تھی، چوتھی شخصیت مولانا عبدالجبار غازی کی تھی۔ یہ تنظیم 47 کے پہلے کچھ دن پہلے بنی، اور پھر یہ لوگ پاکستان چلے گئے۔ یہ لوگ پاکستان کے بھی مخالف تھے، لیکن وہاں پہنچ کر کے انہوں نے پاکستان کے انتخابات میں بھی حصہ لیا، اور ایک دور ایسا آیا جس میں بھٹو صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے تعاون کیا، ایوب خان کے خلاف، یہ ساری چیزیں ہوئیں۔ جماعت اسلامی ہندوستان، بر صغیر ہند و پاک میں جماعت اسلامی، اور مصر میں علی اخوان المسلمون، اور ترکی میں حزب السلامہ، اور یہ تینوں جماعتیں پورے طور پر مکمل طور پر یہ ثقافی کلچرل جماعتیں ہیں۔ ان کے پاس عام طور پر جدید موضوعات پر تصنیفات ہیں، لیکن ان میں سے کوئی نہیں ہے جس نے توحید خالص کی دعوت دی ہو یا سنت صحیحہ کی دعوت دی ہو۔ ہر جگہ سے اخوان مسلمون میں امام حسن بننا، اور اسی طرح سے اور ان کے جو ماننے والے تھے ان کی شکل یہ تھی کہ وہ ختمی طریقے کا رقص ہوتا تھا صوفیہ کا، وہاں مجلسوں میں رقص کرتے تھے۔ جماعت اسلامی ہندوستان کی اس میں عقل پرستی زیادہ تھی، اس لیے کہ مولانا مودودی یہاں حیدرآباد کے لوگ موجود ہوں گے۔ حیدرآباد میں دائرۃ الترجمہ تھا جس میں مولانا مودودی تھے ملازم باقاعدہ، اور وہاں کا پرچہ بھی نکالتے تھے۔ تو دارالترجمہ میں انہیں میکیاولی اور ہیگل کی کتابوں کے ترجمے کا دیکھنے کا موقع ملا، اس کا اثر پڑا، چنانچہ انہوں نے دین کی سیاسی شرح کی۔ میں جماعت اسلامی میں کو نہ تو کافر کہتا ہوں اور نہ جماعت اسلامی کے بارے میں کوئی زیادہ بات کہنا چاہتا، لیکن یہ بالکل غلط بات ہے۔ نہ میرا تعلق ایک سیکنڈ کے لیے جماعت اسلامی سے رہا ہے، نہ ایک سیکنڈ کے لیے اس جماعت سے رہا ہے جس کو تبلیغی جماعت کہتے ہیں، بلکہ میں ان تنظیموں کو جو احزاب کی شکل میں ایک دوسرے پر
یہ ایک دوسرے کے خلاف تنقیدیں کرتی ہیں، ان ساری حزبیات سے، ان ساری حزبی تصورات سے الگ سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک جماعت اسلامی کے افکار و خیالات پر تبصرے کا تعلق ہے، ایک بڑی مشکل ان لوگوں کے ہر جگہ ہے۔ ابھی ان کے ایک مصنف نے جامعۃ الفلاح میں جو مدرس ہے، اس نے ایک کتاب لکھی جس میں رجم کا جو متفقہ مسئلہ ہے، زانی، شادی شدہ زانی کے رجم کا، اس کا انکار کیا۔ اسی طرح سے ان کے اکثر مصنفین نے احادیث جو عقل کے خلاف ہیں ان کا انکار کیا۔ مولانا ابو الاعلیٰ مودودی نے صحیح بخاری پر عجیب تنقیدیں کی اور اخبار احاد یعنی احادیث کا جو بڑا ذخیرہ ہے اس میں شک پیدا کیا۔ یہی کیفیت مولانا امین حسن اصلاحی کی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو معاف کرے اور ہمارے مردوں کی مغفرت فرمائے۔ میں مسلک حنفی اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہوں، کیا کتاب و سنت کی روشنی میں بیعت کرنی جائز ہے؟ بیعت دو ہے، ایک بیعت توبہ اور ایک بیعت جہاد۔ اچھی طرح سمجھ لیجیے، بیعت توبہ انبیاء تک ختم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے پردے کے آڑ سے اور مردوں سے سامنے بیعت کرتے تھے۔ سب سے پہلی بیعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی، مدینے میں کے لوگ جب آئے تو بیعت اولا بیعت ثانیہ، اس میں بیعت توبہ لی، اور یہ اس کو بیعت النساء کہا گیا کہ جب میں آؤں گا تو اگر دشمنوں نے حملہ کیا تو تم جیسے اپنی عورتوں کی حفاظت کرتے ہو، بچوں کی ویسے ہی میری حفاظت کرنا۔ اور بیعت توبہ لیتے تھے عورتوں سے مردوں سے، لیکن عورتوں سے اس طرح نہیں جیسے پیر لیتے ہیں سامنے بٹھا کرتے، بلکہ پردے سے ان سے اقرار کراتے تھے کہ نہ تو زنا کرو گی، نہ چوری کرو گی، نہ کوئی تہمت لگاؤ گی کسی پر، نہ نافرمانی کرو گی شریعتوں کی۔ یہ تو ہے بیعت توبہ جو انبیاء پر ختم ہے، کیونکہ نبی ہی معصوم ہوتا ہے جو کسی کو توبہ کرا سکتا ہے۔ یہ چیز عیسائیوں میں بپتسمہ کی شکل میں ہے، لیکن اس کا کوئی وجود نہیں۔ بپتسمہ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک عیسائی جا کر کے اپنے پیر سے، اپنے راہب سے سارے گناہ اپنے بتاتا ہے، ہم سے یہ غلطی ہوئی، زنا ہوا، چوری ہوئی، فلاں فلاں، تو وہ بپتسمہ دیتا ہے، ختم۔ لیکن شریعت میں بپتسمہ کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ شریعت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے ایک مومن کے عیب پر پردہ ڈالا، اسے اللہ تعالیٰ اس کے عیوب پر پردہ ڈالے گا۔ ایک روایت ہے باقاعدہ کہ مومن کوئی آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب کرے گا، کہے گا تم نے یہ گناہ کیا کہ نہیں، 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 تو ڈر جائے گا کہ اب جہنم کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم سے گناہ ہوا تھا لیکن تم نے چھپا دیا تھا، پردہ ڈال دیا تھا، آج میں بھی پردہ ڈال دیتا ہوں۔ تو اسلام میں بیعت میں اس انداز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور ایک ہے بیعت جہاد۔ بیعت جہاد کی شکل، جہاد کا لفظ بڑا خطرناک ہو گیا ہے یہاں، نہایت ٹٹ پجیے، جاہل، گنوار، جذباتی، چند پیسے جمع کر کے اور جہاد کا نام لیتے ہیں۔ جہاد جوہد سے ہے۔ جوہد کے معنی ہے پوری محنت مشقت کرنی۔ اس محنت مشقت میں سب سے پہلی بنیادی چیز ہے کہ ہم اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، اپنے عمل کی اصلاح کریں، اخلاقیات کی اصلاح کریں پورے طور پر، اور پھر مکمل طور پر پوری مسلم سوسائٹی کو اس قابل بنائیں کہ یہ کبھی اگر دشمن سے مقابلہ ہو تو ہمت نہ ہار بیٹھے۔ اللہ کے رسول نے 13 سال دور نبوت میں صرف اپنی امت کی تربیت کی۔ جب سمیہ کو قتل کیا مشرکین نے اور جب یاسر کو قتل کیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا صبرن یا آل یاسر، صبر کرو یا یاسر کی اولاد، ہماری اور تمہاری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی۔ انتقام نہیں لیا۔ حضرت ابو ذر غفاری آئے، انہوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اعلان کرنا چاہا، آپ نے فرمایا خاموش رہو، یہ تربیت کا دور ہے۔ بعد میں اعلان کی نوبت آئی۔ تو پورا 23 سالہ دور نبوت تربیت کا دور ہے۔ ہماری زندگی 23 سالہ دور نبوت سے زیادہ مشابہ ہے مکی زندگی سے۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں کی، بچیوں کی، عورتوں کی، بھائیوں کی، مسلمانوں کی صحیح تربیت کرنی چاہیے۔ اور جب وہ اس قابل ہو جائیں کہ ان کی کھال بھی کوئی ادھیڑ لے تو بھی ایمان نہ چھوڑیں، تب اس کے بعد موقع آتا ہے اور امام منتخب ہو جائے، جو امام پوری خوبیاں، پوری صلاحیتیں ہوں، تب تو جہاد بالسیف کی نوبت آتی ہے، آخری درجہ ہے۔ آپ پرائمری نہ پڑھیں، میڈل نہ پڑھیں، +2 نہ پڑھیں، BA نہ پڑھیں، MA نہ کریں، اور ایک بیگ PhD کر ڈالیں۔ الف بے کچھ نہ آئے، ABCD کچھ نہ آئے، اور ایک بیگ آپ PhD میں داخلہ لے لیں، تو یہ جہاد دین کے دعوت کے بنیاد کی آخری کلاس ہے۔ جب تک ساری کلاسیں پہلے کی طے نہ کر لیں تب تک اس
کی ہر کے لیے تم دنیا میں تو کرنے کا سبب بن رہے ہیں. جن لوگوں کی غلطی کی وجہ سے جیسے نام پسند کو انقراض کر رہے دشمن، اللہ تعالیٰ ان کو بچائے ان چیزوں سے. اور کوئی چیز بیعت. ہاں تو بیعت، دوسری بیعت جہاد ہے. اب اس کے علاوہ صوفی کی بیعت، ہمارے بھائی جنہوں نے لکھا ہے اپنے آپ کو کہ میں اہل سنت والجماعت مسلک حنفی اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہوں. اصل میں مشکل یہ ہے ہم لوگ جو عربی نہیں جانتے ہیں، جن کے پاس کتاب و سنت کی تعلیم نہیں ہے، وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ اہل سنت والجماعت کیا ہے. اہل سنت والجماعت نام ہے ان لوگوں کا جو اللہ کے رسول کی سنت، حدیث اور اسوہ آنے کے بعد کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کو چھوڑ دیں فوراً، چاہے چھوٹا مسئلہ ہو یا بڑا. اور جماعت صحابہ کا جو طریقہ تھا، الجماعت سے مراد آج کی جماعت نہیں ہے، یہ پورے طور پر حوثائیوں کی جماعت کے صاحب اکٹھا بیٹھ گئے، اتنے لوگ اکٹھا تو بازار میں بھی بیٹھتے ہیں، دیکھیے کس کس مقصد کے تحت جاتے ہیں. جماعت اور ازدحام میں فرق ہے، آپ سمجھ لیجئے. ازدحام بھیڑ کو کہتے ہیں، آپ بازار میں جاتے ہیں، میلے میں جاتے ہیں، اور وہاں میلے میں جا کر کے آپ کوئی مچھلی خریدنا چاہتا ہے، کوئی گوشت، کوئی پیاز، کوئی ترکاری، کوئی ملاقات کرنا چاہتا ہے، کوئی نظر لڑانا جانتا ہے، کچھ اس طرح سب لوگ ازدحام. اور جماعت جیسے حج کی جماعت ہے، جو لوگ جاتے ہیں احرام باندھ کر عمرہ کرتے ہیں، مزدلفہ میں جاتے ہیں، مینا میں جاتے ہیں، پھر اس کے بعد عرفہ میں جاتے ہیں، یعنی ایک مقصد کے تحت اکٹھا ہو جانا. تو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں جو توحید اور توحید کے سارے تقاضوں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک، حدیث پاک، سیرت پاک، اسوہ پاک اور اللہ کے رسول کے اسوہ پاک کو عملی طور پر جن لوگوں نے اپلائی کیا، یعنی صحابہ کرام کی جماعت صرف صحابہ کرام کی جماعت کو کہتے ہیں اور کسی کو نہیں کہہ سکتے. ان کے جو لوگ پورے طور پر متبع ہوں وہ اہل سنت والجماعت ہیں. اب جب وہ ہیں تو آپ کیسے اپنے آپ کو پھر حنفی کہتے ہیں، شافعی کہتے ہیں، مالکی کہتے ہیں، حنبلی کہتے ہیں؟ کیسے اہل سنت والجماعت ہو گئے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث رسول، سنت رسول، اسوہ رسول اور صحابہ کرام کے پورے طور طریقے کو، اور صحابہ کرام کے طور طریقے کا یہ حال ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہا حج تمتع کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کی اجازت دی ہے اور اس کو افضل فرمایا ہے. تو کہا اور آپ کے باپ تو منع کرتے تھے. تو کہا کیا میرے باپ کی بات مانو گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو گے؟ سمجھ گئے آپ؟ یہ ہے صحابہ کا اسوہ کہ کوئی ایک ذرہ برابر اگر کہیں سے کوئی چیز نکل جائے. عبداللہ بن عمر کے لڑکے بلال، ایک تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول، ایک لڑکے ان کے بلال تھے. انہیں موجودہ دور کی کچھ چیزیں اس وقت بھی پیدا ہو گئی تھیں، عورتوں میں بے پردگی وغیرہ بھی. تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ لا تمنعوا اماء اللہ من بیوت اللہ، عورتوں کے لیے افضل تو یہ ہے کہ گھر میں نماز پڑھیں، لیکن اگر وہ مسجد میں نماز پڑھنا چاہیں پردے سے جائیں، کھنکھناتے زیور نہ پہنیں، عطر و سینٹ نہ لگائیں، تاک جھانک نہ کریں، تو مسجد میں روکو مت. تم افضل تو یہی ہے گھر میں پڑھیں، نہ روکو. تو بلال نے کہا ان کے لڑکے نے میں تو روکوں گا. تو کہا تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ میں کہتا ہوں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ نہ روکو، تو روک رہا ہے. اللہ کی قسم میں تجھ سے بات نہیں کروں گا، چنانچہ زندگی بھر ان سے بات نہیں کی. ایسے ہی عبداللہ بن مغفل کا واقعہ ہے. انہوں نے کہا کہ کنکری سے مت کھیلو. یہ کنکری جو ہوتی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ یہ کنکری جو بچے کھیلتے ہیں، کسی کے آنکھ میں لگ جائے تو آنکھ پھوٹ جائے، کسی کے دانت میں لگ جائے تو دانت میں زخم ہو جائے، لہذا کنکری سے مت کھیلو، کھلواڑ دوسرا کرو. تو انہوں نے کہا، پھر بھی کھیلتے رہے. تو کہا کہ میں کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول نے فرمایا نہ کھیلو، میں تم سے زندگی میں بات نہیں کروں گا. تو اہل سنت والجماعت وہ ہوتا ہے جو جہاں بھی حدیث رسول آ جائے، سنت رسول آ جائے، اسوہ رسول آ جائے، قرآن کا حکم آ جائے، صحابہ کا وطیرہ اور امر آ جائے، وہاں بحث ختم، گویا ٹائر پھٹ گیا اس کا، اب چل نہیں سکتا. اس طریقے پر چلنا چاہیے. یہ ہے چاہے جو کوئی ہو. معاف فرمائیے، یہ بات نہیں ہے کہ ائمہ سے کا احترام نہ کرو. امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام سفیان ثوری، یہ سب کے سب ائمہ خدا تھے. ان کے لیے دعائے مغفرت کرو اور ان کے ساتھ حسن عقیدت رکھو، لیکن اتباع اسی شخص کی کرو جس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ آج ہندوستان میں ہماری ماں بہنوں کی عزت اور مسلمانوں کی دولت محفوظ نہیں ہے،
ان کی حفاظت کا کیا طریقہ ہونا چاہیے قرآن حدیث کی روشنی میں ذرا بیان فرمائیں۔ جس دوست نے یہ سوال کیا ہے، مجھے پتہ نہیں ہے کون دوست ہیں، ان سے ایک گزارش ہے کہ آج پچھلے پہر فجر کے گھنٹہ بھر پہلے اٹھ جائیں وہ اور اس وقت وتر نہ پڑھیں، اور پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے معلوم کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسا طریقہ الہام کر دے کہ ہم اچھی طرح بچا سکیں، اور اپنے دامن میں اپنے گریبان میں منہ ڈال کے سوچیں کہ کیا اس کا سبب ہم ہیں یا وہاں کے ظالم ہیں۔ سبحان اللہ۔ معاف فرمائیے گا، سوال جواب تو آسان ہے، لیکن اصلاح قرآن کا جو اصول ہے اصلاح کا، وہ یہ کہ اپنے آپ سے شروع کرو، اپنے آپ سے شروع کرو، سمجھ گیا؟ لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، تم اپنے آپ سے شروع کرو، اگر کوئی گمراہ ہوتا ہے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتا ہے۔ مصیبت جو انہوں نے ذکر کی ہے، یہ مصیبت ہے ہم سب کے لیے، اور کیا ہندوستان کی مصیبت ہے صرف؟ پاکستان کی مصیبت معمولی ہے، مدرسے پر تالے لگ جاتے ہیں اور علماء اٹھا کر کے گرفتار کر لیے جاتے ہیں، اور جگہوں کی مصر کی مصیبت نہیں دیکھتے ہیں آپ، موروکو کی مصیبت نہیں دیکھتے ہیں، لیبیا کی مصیبت نہیں دیکھ رہے ہیں، لیبیا کا حاکم اٹھا کر کے یہودیوں کو معاوضہ دے رہا ہے، تو ہر جگہ تو یہ مصیبت ہے، ہر جگہ تو یہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک ان تتداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ علی قصۃ قلنا فی قلۃ نحن یومئذ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا ایک دور ایسا آئے گا جب ساری قومیں تمہارے اوپر اس طرح پل پڑیں گی جیسے بھوکے لوگ ہوں ان کے سامنے ایک پیالہ کھانے کا آ جائے پل پڑیں، اسی طرح ساری قومیں پل پڑیں گی۔ تو پوچھا انہوں نے کہ تم اپنے آپ سے شروع کرو، اگر کوئی گمراہ ہوتا ہے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتا ہے۔ مصیبت جو انہوں نے ذکر کی ہے، یہ مصیبت ہے ہم سب کے لیے، اور کیا ہندوستان کی مصیبت ہے صرف؟ پاکستان کی مصیبت معمولی ہے، مدرسے پر تالے لگ جاتے ہیں اور علماء اٹھا کر کے گرفتار کر لیے جاتے ہیں، اور جگہوں کی مصر کی مصیبت نہیں دیکھتے ہیں آپ، موروکو کی مصیبت نہیں دیکھتے ہیں، لیبیا کی مصیبت نہیں دیکھ رہے ہیں، لیبیا کا حاکم اٹھا کر کے یہودیوں کو معاوضہ دے رہا ہے، تو ہر جگہ تو یہ مصیبت ہے، ہر جگہ تو یہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک ان تتداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ علی قصۃ قلنا فی قلۃ نحن یومئذ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا ایک دور ایسا آئے گا جب ساری قومیں تمہارے اوپر اس طرح پل پڑیں گی جیسے بھوکے لوگ ہوں ان کے سامنے ایک پیالہ کھانے کا آ جائے پل پڑیں، اسی طرح ساری قومیں پل پڑیں گی۔ تو پوچھا انہوں نے کہ کیا ہم اس وقت کم ہوں گے؟ کہا نہیں، غصاؤن کا غصائی سیل، سیلاب میں جیسے خشو کا آساک ندی میں بہتا ہے اسی طرح تم ہوگے، لیکن تم نے بنیادیں چھوڑ دی ہوں گی، اس لیے ہوگا۔ یہی صورت پوری دنیا میں ہے، معاف فرمائیے گا، خشو خاصاک کی طرح ہم بڑھ رہے ہیں، پیسہ بھی ہمارے پاس، دولت بھی ہمارے پاس، امکانیات بھی ہمارے پاس، صلاحیتیں بھی ہمارے پاس، دماغ بھی ہمارے پاس، لیکن ایمان کی دولت ہم کھو چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کی اصلاح کریں۔ اگر ہم نے اپنے آپ کی اصلاح کر لی تو اس کا اثر، اس کا عکس ہمارے بچوں پر پڑے گا، اور ان کا عکس محلے پر پڑے گا، اور ان کا عکس۔ لیکن اب ہم اصلاح کیا کریں گے؟ بچہ سو رہا ہے، امتحان کے دنوں میں، پڑھائی کے دنوں میں تو ہم 5 بجے جگا دیں گے، لیکن دوسرے دنوں میں ہم بھی 10-11 بجے تک سوئیں گے، بچہ کیسے جاگے گا اور کیسے نماز پڑھے گا؟ جب ہماری یہ تصویر ہوگی، جب بچہ دیکھے گا کہ ہمارا باپ بالکل ویسے ہی الٹا پلٹا سو رہا ہے، نہ نماز سے مطلب نہ کچھ، تو کیسے ہو؟ اور آپ اگر چاہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری اور اللہ تعالیٰ کا حکم مانے بغیر مدد نہیں آ سکتی۔ جزاکم اللہ خیرا و شکرا لکم۔ اللہ تعالیٰ ہمارے استاد محترم فضیلت الشیخ کو جزائے خیر دے کہ اپنی علالت اور مرض کے باوجود بھی ہماری تربیت کے لیے اتنا وقت نکالا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے اور آپ کا سایہ ہمارے اوپر زیادہ دیر تک رکھے، اور ہم سب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنا وقت لگایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یشکر الناس، لم یشکر اللہ من لم یشکر الناس،
جو لوگوں کا شکر نہ ادا کرے ان کے احسانات پر، وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ حضرات کا کہ آپ اتنی دیر تک بیٹھے اور میرے کجمج خیالات سنے آپ نے۔ شکریہ ادا کرتا ہوں ان دعات کا جنہوں نے یہ مجلس برپا کی، شکریہ ادا کرتا ہوں منتظمین کا جنہوں نے ان کو یہ موقع دیا، اور اپنے اللہ کا سب سے زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے موقع دیا کہ 1.5-2 گھنٹے تک میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر کے آپ سے دوستانہ ماحول میں گفتگو کروں۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔